السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی ذکر و فکر میں مشغول رہے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کا انکشاف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے، جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ
امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چاچا زاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ بن نوفل اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کے قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سابق وزیر BRS MLA ہریش راؤ کے والد محترم کے ثانیہ ارتحال پر CM رحمت BRS کارگزار صدر KTR کے علاوہ ریاستی وزیر P پربھاکر، MLAs پرشانت ریڈی، جیون ریڈی کے علاوہ شکیل عامر، ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ نے ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پیش کی اظہار تعزیت۔ کے کویتا اور CM ریونت ریڈی بزنس پارٹنر ہیں۔ نظام آباد MLA کیمپ دفتر میں منعقد میڈیا اجلاس میں MPD اروند نے کیا الزام عائد۔ اس موقع پر اربن MLA دھن پال کے علاوہ قومی ہلدی بورڈ چیئرمین P گنگا ریڈی موجود تھے۔ بھوپال منڈل کے مراکز پر واقع PSCS دفتر میں رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کسانوں کو ٹاپ لائن کور کیا حوالے۔ زیر التوا بھو بھارتی درخواستوں کو فوری طور پر حل کریں۔ ڈیچپلی تحصیلدار دفتر کی ضلع کلکٹر T ونی کرشنا ریڈی نے اچانک تنخواہ عمل میں لائی۔ بانسواڑہ بیرکور منڈلوں میں غیر موسمی بارش کے سبب گیلی ہونے والے دھان کے ذخیرے کا ریاستی زرعی مشیر بانسواڑہ MLA پوچارام سرینواس ریڈی نے لیا جائزہ۔ MBT ترجمان امجد اللہ خان نے نظام آباد انکاؤنٹر میں فوت ہونے والے ریاض کے افراد خاندان کے ہمراہ DGP سے کی ملاقات و انصاف کا کیا مطالبہ۔
اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ایم بی ٹی ترجمان امجد اللہ خان نے نظام آباد انکاؤنٹر میں فوت ہونے والے ریاض کے افراد خاندان کے ہمراہ ڈی جی پی سے کی ملاقات و انصاف کا کیا مطالبہ۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جناب شیودھر ریڈی صاحب IPS سے ملاقات کیے۔ ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ جو 17 تاریخ کے دن نظام آباد میں پرمود گوڑ یا پرمود کمار نامی ایک CCS کے کانسٹیبل کا مرڈر ہوا تھا۔ مرڈر ہونے کے بعد میں پھر ایک شیخ ریاض کا 19 تاریخ کے دن انکاؤنٹر کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ میں جو ہے زرینہ بیگم، یہ زرینہ بیگم ہے، ان کی والدہ ہے شیخ ریاض کی۔ یہ جو ہے سنوبر نازنین ہے، یہ اہلیہ ہے مرحوم شیخ ریاض کی، یہ دونوں بچے ہیں۔ یہ ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ جو پرمود کانسٹیبل کا مرڈر ہوا، اس میں جو ہے کچھ پیسوں کا دھندا تھا، اس میں کوئی لین دین کا، اور وہ کانسٹیبل جو ہے اس دن ڈیوٹی پہ نہیں تھا انہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں جو ہے نظام آباد میں بہت خوشگوار ماحول میں دونوں گئے۔ جو پوائنٹ پہ جانے کے بعد میں 45 منٹس کے بعد میں اس کے مرڈر کی اطلاع ہوئی اور بہت بھاری لاس آف بلڈ ہوا، جس کی وجہ سے پرمود کا انتقال ہوا۔ اگر نظام آباد پولیس ٹائم پہ اس کو کسی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں لے کے جاتی تو ہمارے ایک جوان کی موت نہیں ہوتی۔ تو ایک پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو شیخ ریاض کو جب ڈھونڈ رہے تھے تو ان کی والدہ کو لے جا کر بہت بے دردی سے مارے ان کی والدہ کو، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ پہ مرچی ڈال دی ہے، اور ان کے ہاتھا پیرا ابھی تک پورے سجے ہوئے ہیں۔ ایک یعنی جو زخم ہے DGP صاحب کو ہم بتائے، ان کی اہلیہ یہ بودن میں رہتے بیچارے، تو آرمور میں، وہاں پر آرمور میں ان کے گھر کو لاک ڈال دیا پولیس والے۔ اب یہ بیوی اور یہ معصوم بچے کہاں جانا بتائیے آپ۔ تو یہ دوسری ایک پوائنٹ ہے، ابھی بھی ان کو پولیس والے مسلسل بلا رہے ہیں ان کو، تو یہ بلانا بند کریے۔ اور یہ سارے باتیں تھے، ہم DGP صاحب سے بولے، DGP صاحب پورا سنیں، میں اس کی تحقیقات پوری کرواتا ہوں بولے۔ اگر یہ فرضی انکاؤنٹر ہے تو میں اس کے خلاف میں ایکشن لیتا ہوں، اور جو پولیس والے ان لوگوں کو ٹارچر کرے ہیں وہ پوروں کی میں تحقیقات کرواتا ہوں، تحقیقات کروا کے ان کے خلاف میں ایکشن لیتا ہوں۔ جماعت اسلامیہ ہند نظام آباد کے خطاب عام و کیڈر میٹ سے امیر حلقہ مولانا محمد اظہر الدین کا ایمان افروز خطاب۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان کیڈر میٹ مرد خواتین کا انعقاد ناظم ضلع اربن عبدالرحمن داؤدی کی نگرانی میں NN فنکشن ہال بودن روڈ پر بروز اتوار صبح 10 بجے تا عصر منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز احمد عبدالعظیم کے پر اثر درس قرآن سے ہوا۔ بعد ازاں ہمارا منصبی فریضہ اقامت دین کے عنوان پر حافظ ارشاد الدین معاون امیر حلقے نے نہایت مؤثر انداز میں خطاب فرمایا۔ اس سلسلے میں جناب نصیر الدین جنرل سیکریٹری جماعت اسلامیہ ہند حلقہ تلنگانہ نے جماعت اسلامیہ کا مقصد اور طریقہ کار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جماعت کا ہر فرد اقامت دین کے مشن میں اپنا حصہ پوری ذمہ داری سے ادا کرے۔ ضلع کی 9 جماعتوں میں مقامی افراد نے اپنی کارکردگی رپورٹس پیش کی۔ امیر حلقہ مولانا محمد اظہر الدین نے رپورٹ سماعت فرما کر تبصرہ کیا کہ جماعت اسلامیہ ضلع نظام آباد منظم انداز میں دعوت، تربیت، خدمت خلق، اسلامی معاشرہ اور تنظیم کی میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقامتی دین کے نصب العین کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکال کر اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد میں حصہ لیں، یہی ہماری اصل کامیابی۔ مولانا جاوید بیگ عمری منظوری محی الدین صاحب نے بھی خطاب کیا۔ خواتین و مرد حضرات کی کثیر تعداد حاضر تھی۔ فاطمہ صاحب کا شہر کے آٹو نگر میں شاندار پیمانے پر افتتاح، عوام کی کثیر تعداد نے ملاقات کرتے پیش کی مبارکباد۔ شہر نظام آباد کے علاقہ آٹو نگر میں ویلکم گیسٹ ہاؤس کے پاس عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شہر کے قابل تجربہ کار شیخ متین MLT کی جانب سے فاطمہ لیب کا افتتاح عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر وکیل ذیشان رضوی، ڈاکٹر محمد واحد صاحب، شیخ معین، ڈاکٹر رفیع احمد دیگر نے شرکت کی اور نوجوان شیخ متین کو ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے دوست، احباب و اہل خاندان موجود تھے۔
بالکنڈہ لائنز کلب کے زیر اہتمام مفت آنکھوں کے طبی کیمپ کو انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع لائسنس بھون میں بالکنڈہ لائسنس کلب کے زیر اہتمام مفت آنکھوں کا طبی کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس آئس کیمپ میں آرمول لائسنس آئس ہاسپٹل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پنیہ راجو نے تقریباً 20 افراد کے آنکھوں کا ٹیسٹ کرتے ہوئے موتی بین کی شناخت ہونے پر انہیں سرجری کے لیے آرمور ہاسپٹل کو منتقل کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل بہت سے افراد مختلف آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہونے کے باعث بنا پر اثر ہو رہا ہے، جس سے ان کی زندگی تاریکی بن جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے بالکنڈہ لائسنس کلب کے زیر اہتمام آنکھوں کا طبی کیمپ منعقد ہونے پر انہیں صلاح و مشورہ دینے کے علاوہ موتی بین کی شناخت ہونے پر انہیں سرجری کے لیے آرمول لائسنس ہاسپٹل کو منتقل کرنے کا اظہار۔ بودھن سی آئی کے زیر اہتمام یوم شہداء پولیس کے موقع پر خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ بودھن میں یوم پولیس شہداء کے موقع پر شہر کے پولیس اسٹیشن میں سی آئی وینکٹ نارائنا کے زیر اہتمام خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس فورس کے حوصلہ قربانی اور فرض شناسی کے نتیجے میں آج ضلع پرامن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پولیس شہداء کی یاد میں ہر سال 21 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک پولیس شہداء یادگار ہفتہ منایا ہے اور ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے یوم شہداء پولیس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس خون کے عطیہ کیمپ میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر اے سی پی سرینواس نے شرکت کی۔ انہوں نے اس خون کے عطیہ کیمپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ خون کا عطیہ دینے سے قیمتی زندگی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ تلاسیمیا متاثرین کو خون کا عطیہ کارآمد ہونے کا اظہار کیا۔ سابقہ وزیر BRS MLA ہریش راؤ کے والد محترم کے سانحہ ارتحال پر ضلع سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں نے ان کے جسد خاکی پر پیش کی خراج عقیدت۔ سابقہ وزیر سدی پیٹ MLA ہریش راؤ کے والد محترم ستیہ نارائنا کا اچانک سانحہ ارتحال ہونے کے باعث سابقہ وزیر بالکنڈہ MLA پرشانت ریڈی، بودھن کے سابقہ MLA شکیل عامر، ان کے اہلیہ عائشہ فاطمہ اور آرمور کے سابقہ MLA جیون ریڈی کے علاوہ سابقہ MLA گنیش گپتا ہریش راؤ کے گھر پہنچتے ہوئے ان کے والد محترم کے جسد خاکی پر خراج عقیدت پیش کی اور ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دی۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے مد نظر TPCC کے زیر اہتمام ٹورزم پلازا میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ٹورزم پلازا میں TPCC کے زیر اہتمام اہم ترین اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ، AICC انچارج میناکشی نٹراجن، نائب وزیر اعلیٰ بھٹا وکراماکا کے علاوہ حکومتی مشیر ویم نریندر ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژن سطح پر ذمہ داری لینے والے وزراء، MLAs، MCCs کے علاوہ کارپوریشن چیئرمین اور دیگر خاص قائدین نے شرکت کرتے ہوئے ضمنی انتخابات کے لائی عمل کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔ BRS کے سینئر قائد سدی پیٹ MLA ہریش راؤ کے والد محترم T ستیہ نارائنا راؤ کے اچانک سانحہ ارتحال پر ان کے جسد خاکی پر BRS کارگزار صدر KTR نے خراج عقیدت پیش کی۔ BRS کے سینئر قائد سدی پیٹ MLA ہریش راؤ کے والد محترم T ستیہ نارائنا راؤ کا دیہانت ہونے کے باعث BRS کارگزار صدر KTR نے ان کے جسد خاکی پر خراج عقیدت پیش کی، جو کہ کوکا پیٹ کے کرنز ولاس میں موجود ان کے جسد خاکی پر انہوں نے گلِ عقیدت پیش کی اور ہریش راؤ اور ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا اور اس کے علاوہ BRS MLAs کے پربھاکر ریڈی، کوشک ریڈی، بی لکشما ریڈی، میدک MP رگھو نندن راؤ، سابقہ وزراء ایرابلی دیاکر راؤ کے ایشور کے علاوہ سابقہ MLA جیون ریڈی، بیگالا گنیش گپتا و دیگر نے ان کے جسد خاکی پر خراج عقیدت پیش کی۔ آنے والے 3 دنوں میں طوفان کے اثر کی وجہ سے بھاری بارش ہونے کا محکمہ موسمیات کی جانب سے دیے گئے انتباہ کے پیش نظر کسانوں کو نقصان نہ ہونے کے لیے قبل از وقت احتیاطی اقدامات کرنے کی کلکٹر آشیش سنگوان نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع کامریڈی دفتر کے ویڈیو کانفرنس ہال میں اس سے متعلق عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر خریدی سینٹر میں کسانوں کی جانب سے منتقل کیے جانے والے دھان کے ذخیرے کے علاوہ مختلف علاقوں میں سکھائے گئے فصلوں کی پیداوار بارش سے نہ بھیگنے کے لیے کسانوں کو فوری طور پر
ٹاپ لین دستیاب میں لایا جائے اور آنے والے 3 دنوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہو تو دھان کی کٹائی نہ کرنے کے لیے کسانوں کو فیلڈ سطح پر بیداری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے حیدرآباد سے ریاستی زرعی مارکیٹنگ کارپوریٹو ڈپارٹمنٹ وزیر ٹی ناگیشور راؤ، ریاستی حکومت کے جنرل سیکریٹری راما کرشنا راؤ کے ہمراہ ویڈیو کانفرنس کے ساتھ ضلع کلکٹر ریونیو، ایڈیشنل کلکٹر، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ دھان کا ذخیرہ پتی خریدی سینٹر پر غیر موسمی بارش کے سبب لیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے تعلق سے شعور بیداری اجلاس منعقد کیا۔ موپال منڈل کے مرکز پر واقع PSCS دفتر میں کسانوں کو رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے ٹاپ لین کو کیا حوالے۔ موپال منڈل کے مراکز پر نظام آباد AMC کے زیر اہتمام ٹاپ لینوں کو PSCS دفتر میں کسانوں کو حوالے کیا۔ اس موقع پر رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ CM KCR نے تلنگانہ کے کسان اگر دھان بوئے گے تو انہیں پھانسی دینے کے تعلق سے بتایا تھا، لیکن اب تلنگانہ میں ریونت ریڈی حکومت دھان بوئیں گے تو انہیں بونس دینے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا میں فی الحال اس وقت تیز ہواؤں اور طوفان کی وجہ سے افراتفری کا ماحول ہے، جو کہ ہمارے ریاست تلنگانہ بھی آنے کا امکان ہے۔ اس لیے ریاست تلنگانہ کے کسان 1، 2، 3 کٹائی کو روکے اور اب کسانوں کی جانب سے کٹائی کی گئی دھان کی فصلوں کو پلیٹ فارم اور سڑکوں پر گیلا نہ ہونے کے لیے کسانوں کو ٹاپ لین حوالے کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں AMC چیئرمین M گنگا ریڈی، PCC ڈیلیگیٹ شیکھر گوڈ، موپال منڈل MRO ریکھا نائک، PSCS چیئرمین گنگا ریڈی، موہن ریڈی کے علاوہ کانگریس منڈل صدور اور قائدین و دیگر موجود تھے۔ వరి పండించిన రైతు గతంలో ఏమన్నారు? కేసీఆర్ హయాంలో వరి పండిస్తే ఉరే అన్నారు. అన్నారా లేదా? మరి ఇలా మనం వరి పండించిన వాళ్ళకి ఇలా బోనస్ ఇస్తున్నాం. అంటే పండించిన పంట కొట్టిన పంట 4 నెలలు కష్టపడితే వస్తుంది. పొలం దున్నాలి, దాంట్లో నారు వేయాలి, విత్తనాలు నాటాలి, తర్వాత దాన్ని కలుపు తీయాలి, మరి ఫర్టిలైజర్ వేయాలి, 4 నెలలు దాన్ని మరి కాపాడి పంటకు నీరు బట్టి అన్నీ వేసిన తర్వాత మనం అది కోతకు వస్తే వీళ్ళ కోతుకొని వడ్లు అమ్ముకునే పరిస్థితిలో ఇలా మనకు అకాల వర్షం వదిలేదు. మోహంతా అని ఒక పేరు పెట్టి నామకరణం మనకు ఇలా తుఫాన్ వస్తుంది బంగాళాఖాతంలో. అది కోస్తాంధ్రలో చాలా ఉంది. बांसवाड़ा व बिरकुर मंडलों में गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाले धान के जखीरे का रियासती ज़रई मुशीर MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा और बिरकुर मंडल में हाल ही में होने वाली गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाली धान के जखीरे का मुकामी MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज खुद जायजा लिया। इस अचानक दौरे के मौके पर इन्होंने किसानों को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल करने के दौरान गीली होने वाली धान के जखीरे से परेशान होने वाले किसानों की हालत का बगौर जायजा लेते हुए इन्होंने मुनासिब इक़दाम करने के लिए ओहदेदारों को इनकामात जारी किए। ख़ास तौर पर किसानों के पास गीली होने वाली धान के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर ख़रीदी करने का इजहार किया और इस धान के ज़ख़ीरे को ट्रैक्टर के तहत मुकामी राइस मिल में फौरी तौर पर मुंतकिल करें और किसानों को नुकसान ना होने के लिए ज़िला सिविल सप्लाई ओहदेदारों को ताकीद किया और इसके अलावा किसानों को इनकी पैदावार पर मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने निज़ामाबाद डिवीज़न पुलिस ओहदेदारों के साथ माहाना जायजा इजलास का किया इनकाद। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद डिवीज़न के हुदूद में वाक़ तमाम पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों के साथ माहाना जायजा इजलास पुलिस दफ्तर के कमांड कंट्रोल हॉल में इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर दरअज़ैल उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करते हुए निज़ामाबाद डिवीज़न के हुदूद में वाक़ तमाम पुलिस स्टेशन के अहलकारों के साथ इनकाद अमल में लाए गए। माहाना जराइम के इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तेज़ी के साथ हल करते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद को कम करने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और ज़ेर इल्तवा ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में गैरवू और नान गैरवू पर एक केस की मेयार के मुताबिक शफाफ तरीके से तफ्तीश करें और केस के अंदराज से लेकर चार्जशीट तक हर एक मामले को मुकम्मल छानबीन करके
اسے حتمی شکل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ CSO سنگین مقدمات میں تحقیقات کو تیزی کے ساتھ مکمل کر کے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر ایک افسر کو CCTN پر مکمل طور پر آگاہی حاصل کرے اور اس کے علاوہ طویل عرصے سے زیر التوا مقدمات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرنا چاہیے اور نئے مقدمات کے ساتھ زیر التوا مقدمات کو باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے مقدمات کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عوام کے لیے دستیاب میں رہتے ہوئے جلد انصاف کی فراہمی کے لیے انجام دینے کا ستیہ نارائنا کی طرح کوشش کرنے کا اظہار کیا۔ CP نے کہا کہ سائبر جرائم اور ڈائل 100 کے استعمال کے بارے میں طلباء کو بیداری عمل میں لائے جانے اور اس کے علاوہ آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہونے کے فوری بعد متاثرین نے 1930 پر کال کرے یا NCRP HTTPS www.سائبر کرائم گورنمنٹ پورٹل پر بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے دھان ذخیرہ سینٹر کی اچانک تنقید کرتے ہوئے خریدی مرکز کے کارکردگی کے بارے میں عہدیداروں سے کی آگاہی حاصل۔ ضلع کامریڈی میں کلکٹر آشیش سنگوان میں سدھا شیوانگر منڈل کے مراکز کے علاوہ رام ریڈی منڈل میں واقع اپلوئی دیہات میں قیام عمل میں لائے گئے دھان خریدی سینٹر کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے دی گئی تجاویز کے مطابق طوفان کے اثر کی وجہ سے بارش کا امکان ہونے کے باعث ضلع میں واقع تمام خریدی سینٹر میں مناسب ضروری اقدامات کرے اور کسانوں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہونے کے لیے دھان کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ٹاپ لین کو دینے کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کسانوں کو کسی بھی قسم کی دقت نہ ہونے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرنے کی عہدیداروں نے دی ہدایت۔ اس موقع پر کلکٹر آشیش سنگوان کے ساتھ ڈپٹی کلکٹر روی تیجا، DRO مدن موہن، DCO رام موہن کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ کے کویتا اور CM ریونت ریڈی بزنس پارٹنر ہونے کا MP D اروند نے کیا الزام عائد۔ ضلع نظام آباد کے MLA کیمپ دفتر میں MP D اروند نے اربن MLA دھن پال کے علاوہ قومی ہلدی بورڈ چیئرمین P گنگا ریڈی کے ہمراہ میڈیا کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر MP D اروند نے کہا کہ SC ST کے علاوہ BC کو سابقہ حکومت کی جانب سے کمزور بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیس ریئمبرسمنٹ کی اجرائی کو سابقہ CM KCR کی جانب سے روکنے کا انہوں نے الزام عائد کیا۔ کانگریس حکومت کے اختتام پر آ کر 2 سال مکمل ہونے کے باوجود طبقہ جات کی اجرائی عمل میں نہ لانا شرمناک حرکت ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے MLC کے عہدے سے مستعفی ہونے کے باوجود بھی ان کا استعفیٰ کیوں قبول نہیں کیا، کیونکہ CM ریونت ریڈی اور کے کویتا دونوں بزنس پارٹنر ہونے کے باعث ان کے استعفیٰ کو منظور نہیں کیا ہے۔ BC SC ST ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్లు ఆపింది ఎవరు? BC SC STలు చదువుకుంటే వాళ్ళు బాగుపడితే జీర్ణం కాని కుటుంబం ఇది కల్వకుంట్ల కుటుంబం। BC SC STలకి కేసీఆర్ అనే దుర్మార్గుడు కల్వకుంట్ల అన్న దుర్మార్గపు పాలన వచ్చే వరకు రీఎంబర్స్మెంట్లు వస్తుండే। Am I right? Am I right, brother? اور آپ ان زیر التوا بھو بھارتی درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کا ضلع کلکٹر T ونے کرشنا ریڈی نے کیا اظہار۔ ضلع کلکٹر T ونے کرشنا ریڈی نے ڈچپلی تحصیلدار دفتر کی اچانک تنقید عمل میں لاتے ہوئے تحصیلدار کے علاوہ عملے کے ساتھ بھو بھارتی کے نفاذ کے بارے میں اجلاس منعقد کیا اور ریونیو کانفرنس میں موصول ہونے والے درخواستوں میں مختلف ماڈیولز میں تمام درخواستوں کو حل کیا جائے۔ کلکٹر نے زیر التوا درخواستوں کے علاوہ کتنے افراد کو نوٹس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ فیلڈ سطح پر جائزے کا عمل مکمل ہوا یا نہیں دیگر تفصیلات کے تعلق سے آگاہی حاصل کی۔ کلکٹر نے مقررہ مدت میں تمام درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت دی۔ کلکٹر نے کہا کہ اگر درخواست مسترد کی جاتی ہے تو اس کی وجوہات صاف طور پر ظاہر کرے اور سادہ بائی نامہ کے علاوہ POT سے متعلق اپلیکیشن کی باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پر نوٹس جاری کرتے ہوئے فیلڈ سطح پر اس کی تعریف کرنے کا اظہار کیا۔
शहर के सुभाष नगर में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की जानिब से फराहम किरदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमल आवारी करते हुए सर पर हेलमेट के अलावा गाड़ी से मुतालिक दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद में सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में लाने का CP साई चैतन्य ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना में वाक़ हैदराबाद सायराबाद इलाके की तरक्की से मुतालिक तरीक़ेकार को आज ज़िला निज़ामाबाद में भी लाने के मकसद के तहत शहर निज़ामाबाद में सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने इजहार किया। इस सिक्योरिटी दफ्तर को ज़िला पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के हाल में क़याम अमल में लाया गया है। इस दफ्तर को निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बाद अज़ा निज़ामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल से मुताल्लिक़ लोगों की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर काउंसिल मेंबरान के अलावा डॉक्टर कविता रेड्डी और काकतिया तालीमी इदारे के चेयरमैन रजनीकांत, सुखजीत, फैक्ट्री के मालिक राजीव दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी कौंसिल మెంబర్స్ అందరికీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్కి, తర్వాత మన ట్రెజరర్కి, జనరల్ సెక్రటరీకి, జాయింట్ సెక్రటరీస్కి అందరికీ, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన కొద్ది మీడియా మిత్రులందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు. యాక్చువల్లీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వచ్చిన కొత్తలోనే ఏదో చెయ్యాలి, సంథింగ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి అనే దాంట్లో తయారు చేసాం. ఒక ప్లాన్ వచ్చింది అండ్ ఏసీపీ, అడిషనల్ డీసీపీ గారు అండ్ దెన్ అప్పుడు ఏఎస్పీ యూటీ కూడా ఉండే ట్రైనింగ్, అతని చేత కూడా కూర్చొని ఆల్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ వాళ్ళు ఇవన్నీ తీసి వాట్ లైన్స్ మనం చేయొచ్చు అనే దాంట్లో చేసాం. साबिक़ा रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव के वालिद की आखिरी रसूमात में रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शिरकत करते हुए दिया पुरसा। साबिक़ा रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव के वालिद की आखिरी रसूमात में रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शिरकत की और इनसे मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया और इनके नाजुक वक्त में इनके हर वक्त साथ रहने का इजहार किया और इनके वालिद की खिदमत की सताइश की। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा वज़ीर BRS MLA हरीश राव के वालिद मोहतरम के सानिया इर्तिहाल पर CM रहमत, BRS कारगुजार सदर KTR के अलावा रियासती वज़ीर P प्रभाकर, MLS प्रशांत रेड्डी, जीवन रेड्डी के अलावा शकील आमिर, इनकी अहलिया आयशा फातिमा ने इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पेश की इज़हार ताज़ियत। के कविता और CM रेवंत रेड्डी बिजनेस पार्टनर हैं। निज़ामाबाद MLA कैंप दफ्तर में मुनाकिद मीडिया इजलास में MPD अरविंद ने किया इल्ज़ाम आयद। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल के अलावा कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन P गंगा रेड्डी मौजूद थे। भोपाल मंडल के मराकज़ पर वाक़े PSCS दफ्तर में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किसानों को टॉप लाइन कवर किया हवाले। ज़ेरे इल्तवा भू भारतीय दरखास्तों को फौरी तौर पर हल करें। डिचपली तहसीलदार दफ्तर की जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। बांसवाड़ा बिरकुर मंडलों में गैर मौसमी बारिश के सबब गीली होने वाले धान के जखीरे का रियासती ज़रई मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने निज़ामाबाद इनकाउंटर में फौत होने वाले रियास के अफराद ख़ानदान के हमरा DGP से की मुलाकात व इंसाफ का किया मुतालबा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।